بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا چیپٹر شروع ہو رہا ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آنکھوں میں سرما لگانے کے متعلق ہے کہ حضور نے کون سا سرما استعمال فرمایا اور کس طرح لگایا اور کس طرح حضور نے سرما لگانے کا حکم ارشاد فرمایا، اس بارے میں حدیثیں یہاں پر بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ باب ما جاء فی کحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان احادیث کا باب کہ جو حضور کا سرما لگانے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ پہلی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس سے انہوں نے یہاں پر بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اکتحلوا بالاسمد فانہ یجل البصر وینبت الشعر۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسمد سرما استعمال کرو۔ کون سا سرما؟ اس کو لوگ اسمد کہتے ہیں، یہ اسمد ہے، حمزہ ثا میم اور دال اور میم کے نیچے زیر ہے، اسمد کیا لفظ ہے؟ اسمد سرما، اس کو استعمال کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے۔ اگر کوئی اسمد کے علاوہ بھی کوئی سرما اگر لگاتا ہے تو اس کو بھی حضور کی اتباع کا یہ ثواب ملے گا، لیکن سب سے جو بہترین سرما ہے وہ اسمد سرما ہے۔ کون سا سرما ہے؟ اسمد سرما۔ تو اس کی پھر آگے جو اس کا فائدہ ہے وہ حضور نے خود ہی بیان فرمایا کہ فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَ، کہ یہ جو سرما ہے اسمد سرما، یہ آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے، آنکھوں کی روشنی کو، بصارت کو تیز کرتا ہے، بندے کی نظر کو تیز کرتا ہے۔ وَيُنبِتُ الشَّعْرَ، اور یہ بالوں کو اگاتا ہے، یعنی یہ جو پلکوں کے جو بال ہیں ان کو یہ بڑا کرتا ہے، ان کو اگاتا ہے۔ تو کوئی سے بھی سرما لگانا جائز ہے، لیکن جو سب سے بہترین سرما ہے وہ اسمد سرما ہے۔ تو فرمایا کہ یہ انسان کی نظر کو بھی تیز کرتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پورا دن یہ جو دھول مٹی ہماری آنکھوں میں جاتی رہتی ہے تو ہماری آنکھیں بھی گندی ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ بعض اوقات انسان جب سو کے صبح کے ٹائم اٹھتا ہے تو آنکھوں کے یہاں کناروں پر وہ مٹی جمع ہوئی ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو یہ پورا دن جو دھول مٹی ہماری آنکھوں کے اندر جاتی رہتی ہے تو یہ وہ مٹی ہوتی ہے۔ تو اس میں سرما استعمال کرنے کا یا کوئی سا بھی سرما استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پھر آنکھوں کی صفائی کر دے گا۔ تو اسی لیے بہتر اور سنت طریقہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے سرما لگایا جائے، جیسا کہ اگلی حدیثوں میں ابھی بات آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ان نبی علیہ السلام کانت لہ مکحلۃ یکتحل منہا کل لیلۃ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک سرما دانی تھی اور حضور ہر رات کو سرما لگایا کرتے تھے، ہر رات کو حضور سرما لگایا کرتے تھے۔ ثلاثۃ فی ہذہ و ثلاثۃ فی ہذہ، 3 مرتبہ اس آنکھ میں اور 3 مرتبہ اس آنکھ میں۔ اب 3 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 6۔ حدیث کے اندر 5 کا بھی ذکر ہے۔ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ حضور نے 3 مرتبہ سیدھی طرف اس آنکھ میں سرما لگایا اور 2 مرتبہ اس آنکھ میں سرما لگایا۔ 7 کا بھی ذکر موجود ہے، حضرت انس کی روایت یہاں پر عائشہ کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سرما لگاتے تو 2 مرتبہ پہلے دائیں آنکھ میں، پھر 2 مرتبہ دوسری آنکھ میں، اور پھر آخری مرتبہ یعنی 5ویں مرتبہ پھر اس کو 1 مرتبہ یعنی ڈبو کے تو ایک ہی وہ سلائی پھر دونوں آنکھوں میں پھیر لیتے۔ تو 6 کا ذکر بھی موجود ہے، 5 کا بھی موجود ہے اور 7 کا بھی موجود ہے کہ حضور نے 7 مرتبہ بھی سرما استعمال فرمایا ہے۔ تو یہ مختلف اوقات کی بات ہے کہ مختلف ٹائم کے اندر، مختلف وقتوں کے اندر حضور نے اس طرح سرما استعمال فرمایا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے اس چیز کو بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات کو سرما لگاتے تھے، 3 مرتبہ دائیں آنکھ میں اور 3 مرتبہ دوسری آنکھ میں۔ اگلی جو حدیث پاک ہے وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے۔ آگے اس کی چھوٹی چھوٹی حدیثیں، یہ چیپٹر آج انشاءاللہ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکتحل قبل ان ینام بالاسمد ثلاثا فی کل عین، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے دونوں آنکھوں میں 3 مرتبہ سرما استعمال فرماتے تھے۔ کتنی مرتبہ استعمال فرماتے؟ 3 مرتبہ۔ اور حضرت یزید بن ہارون انہوں نے بھی اپنی حدیث میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ان النبی علیہ السلام کانت لہ مکحلۃ یکتحل منہا عند النوم ثلاثا فی کل عین، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے دونوں آنکھوں میں 3 مرتبہ سرما لگاتے تھے۔ اگلی جو حدیث پاک ہے یہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بالاسمد، کہ تم پر اسمد سرما استعمال کرنا یہ لازم ہے۔ کیا ہے؟ لازم ہے اسمد سرما استعمال کرنا عند النوم، سونے کے وقت۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَ، یہ انسان کی آنکھ کی جو روشنی ہے، جو انسان کی نظر ہے اس کو تیز کرتا ہے۔ وَيُنبِتُ الشَّعْرَ، اور بالوں کو
اگاتا ہے۔ اگلی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان خیر اکحالکم الاسمد، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام سرموں کے اندر سب سے جو بہترین سرما ہے وہ عصمت سرما ہے۔ اور پھر جو اگلی حدیث پاک ہے وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بالاسمد فانہ یجل البصر وینبت الشعر، کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم پر اسمد سرما استعمال کرنا یہ لازم ہے، اس لیے کہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور یہ بالوں کو اگاتا ہے۔ تو سرما لگانا یہ حضور کی سنت بھی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی نیت سے جو بندہ سرما لگائے گا تو سرما لگانے پر بھی اللہ تعالیٰ بندے کو ثواب عطا فرمائے گا، اگر نیت سنت کی ہوگی۔ اگر ویسے صرف خوبصورت دکھنے کے لیے تو صرف اس نیت سے سرما لگانا یہ درست نہیں ہے کہ میں خوبصورت دکھوں، صرف یہ نیت کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ حضور کی اتباع کی نیت اگر ہوگی، اور اگر یہ نیت ہوگی کہ چونکہ ہمارے نبی نے سرما لگایا تو میں اس لیے سرما لگا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ سرما لگانے پر ثواب بھی ملے گا۔ اور ایک اور بات یہاں پر میں عرض کر دوں کہ سرما لگانے سے خوبصورتی تو پیدا ہوتی ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے سرما نہیں لگایا کہ تاکہ حضور خوبصورت دکھیں۔ اگر حضور سرما نہ بھی لگاتے نا تو پھر بھی کائنات میں کوئی سرکار جیسا حسین کوئی نہیں ہے۔ یہ جو حضور نے سرما لگایا، مثال کے طور پر اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو استعمال نہ فرماتے تو حضور کا پسینہ ہی دنیا کی سب سے بڑی خوشبو ہے، دنیا کی کوئی خوشبو حضور کے پسینے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، تو پھر حضور نے خوشبو کیوں استعمال فرمائی؟ اسی طرح اگر حضور سرما نہ لگاتے تو حضور نے پھر بھی خوبصورت ہی دکھنا تھا لوگوں کو، تو پھر حضور نے سرما کیوں لگایا؟ تو اس کا علماء کرام نے جواب یہ دیا کہ حضور نے امت کو سکھانے کے لیے یہ کام کیے ہیں تاکہ میری امت بھی یہ کام کرے، اور جب وہ میری سنت کی نیت سے یہ کام کریں گے تو ان کو بھی اس کام پر اجر ملے گا۔ لہٰذا جس سے ممکن ہو سکے تو ضرور جو ہے وہ سرما استعمال کرنا چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے سرما لگانا یہ سنت ہے، دن کے وقت لگانا یہ سنت نہیں ہے، سنت رات کو سونے سے پہلے لگانا ہے۔ اور یہ جو سرما لگانے کے فائدے یہاں پر بیان ہوئے ہیں کہ آنکھ کی نظر تیز ہوتی ہے، پلکوں کے بال یہ بڑے ہوتے ہیں، یہ اگتے ہیں، تو یہ فائدہ اسی صورت میں بندے کو ملتا ہے جب بندہ مستقل باقاعدہ ہر روز اگر بندہ سرما لگائے تو اس صورت میں بندے کو یہ فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔